نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي في نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي الحمد لله الذي خشعت قلوب العارفين واستكانت لعزته نفوس المتقين أحمده سبحانه وأشكره والصلاة والسلام على نبينا محمد أتقى الخلق وأخشاهم لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدر محترم ذمہ داران نصیحہ اساتذہ اکرام مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے خوف الہی، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ایک مومن کی اچھی صفت ہے اور ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ دنیاوی زندگی میں سکون و اطمینان اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ کا ڈر، اس کا مطلب اللہ کا ایسا ڈر جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت و تعظیم شامل ہو، اور ایسا ڈر جو انسان کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور برائیوں سے بچائے اور نیکیوں کی ترغیب دلائے۔ اللہ کے ڈر سے انسان کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو پھر وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو پھر وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ دنیا کا کتنا بھی بڑا سے بڑا حکمران کیوں نہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ اتنا بزدل بن جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، تمہارے حالات جیسے بھی ہو، زندگی سے لے کر موت تک اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بسائے رکھو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ پورے قرآن مجید میں کسی شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے دو جنتوں کا وعدہ نہیں کیا سوائے اس شخص کے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی کے لیے دو ایسی جنتیں ہیں جس کے برتن سونے کے ہوں گے، اور جس کا ڈر درمیان کا ہوگا اس کے لیے دو ایسی جنتیں ہیں جس کے برتن چاندی کے ہوں گے۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اللہ سے اس قدر ڈرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری انسانیت میں یعنی اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جاننے والے تھے۔ وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کی طلب کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے۔ افسوس کہ آج ہم ہر دن گناہ کرتے ہیں، کبھی اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم کتنے بے خوف اور چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت یعنی بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو بڑا ہی مالدار تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، ساری زندگی گناہوں میں گزاری۔ جب بوڑھا ہو گیا تو گناہوں کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر یاد آ گیا۔ بڑھاپے میں اس نے مرتے ہوئے اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کی، میرے بچوں آ جاؤ، میری ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے،
میری بات پر عمل کرنا، نہیں تو تمہیں مال میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ میرے مرنے کے بعد مجھے دفنانا نہیں بلکہ میری لاش کو جلا کر راکھ کر دینا، اس لیے کہ اگر تم مجھے دفناؤ گے تو اللہ رب العالمین مجھے اٹھا کر سوال کرے گا کہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود تو نے میرے خوف سے زندگی کیوں نہیں گزاری؟ اس طرح زندگی گزاری کہ گناہوں کی وجہ سے تیری زندگی بھاری ہو گئی ہے، تو جہنم کا ایندھن بن گیا ہے، اس لیے مجھے اللہ کا خوف مرنے نہیں دیتا۔ بیٹوں نے تو وعدہ کیا تھا، باپ مر گیا، لاش کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، راکھ کو ہواؤں میں، پہاڑوں میں، پانی کی لہروں میں بکھیر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، اس نے اپنے اللہ رب العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، اس نے اپنے سمندروں اور ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کرے، اور فوراً ذرات جمع ہو گئی، اور وہ اللہ کے سامنے انسان بن کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس سے سوال کیا، یا عبدی ما حملک علی ما فعلت، اے میرے بندے تجھے اس کام پر کس نے ابھارا جو تو نے کیا؟ بندے نے جواب دیا، مخافتک یا رب، اے میرے رب تیرے خوف نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا۔ آخر میں ایک شعر بول کے میری گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خوف خدا ہے دل میں تو فخر زمیں ہو تم، خوف خدا ہے دل میں تو فخر زمیں ہو تم، خوف خدا نہیں تو کہیں کے نہیں ہو تم۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اس کا خوف پیدا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔